مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں تو لوگ اس گھر کو منحوس سمجھتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ گھر کی صفائی ستھرائی نہ ہونے سے بے برکتی ہوتی ہے، اور اگر صفائی ستھرائی ہوتی ہے تو اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب جس گھر میں مکڑی کے جالے ہیں تو اب یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے صفائی ستھرائی نہیں کرتے، ناپاکی گندگی اس طرح پھیلی ہوئی ہیں، تو ملائکہ رحمت کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ مکڑی کے جال یہ بھی صاف کرنے چاہیے حتی الامکان۔ اس کو یوں لگے رہنے دینے سے گھر عجیب سا لگتا ہے، یعنی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، آنے والے کو وحشت سی ہونے لگتی ہے کہ کہیں مکڑی چلتے پھرتے جسم تک نہ پہنچے۔ تو یہ جو طریقہ کار اگر اس میں سستی اور کاہلی کا عنصر ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ مکڑی کے جال لگے رہنے دینا تو یہ بے برکتی کا ایک سبب علماء نے اس کو شمار کیا ہے۔ تو حتی الامکان اگر ایسا ہو تو مکڑی کو ویسے بھگا دیں، اور جب وہ چلی جائے تو پھر اس کے جالے کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس گھر کو تو منحوس نہیں کہا جائے گا کہ یہ گھر مطلب نحوست والا ہے، اور اس گھر میں اگر ہم جائیں گے تو اس کی نحوست ہم پر طاری ہو جائے گی، تو کچھ نحوستیں ہمارے گھر تک بھی یوں پہنچ جائیں گی۔ نحوست کو بھی متعدد سمجھتے ہیں نا، کہ یہ مرضوں پہ تو امراض پہ تو گفتگو بہت ہوتی رہتی کہ مرض متعدی ہے کہ نہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات وہ تو یہ نحوست کے حوالے سے اولاً تو اسلام ہی اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ کسی شے کو منحوس سمجھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ صحیح۔ اب جب منحوس سمجھنے ہی کی اسلام تردید فرما دے تو اب اس چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے اب یہ نحوست یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی، تو یہ نظریہ تو مزید اور خراب ہو جائے گا۔ اور جس آدمی کے بارے میں، جس کے گھر کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا جائے گا تو لازمی بات ہے اس کی دل آزاری ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب وہ منحوس گھر یا اس طرح۔ وہ جنات عمومی طور پہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، واش روم ہر گھر میں ہوتا ہے، جبھی تو کیوں ڈرا رہے ہیں آپ؟ یعنی ہر گھر میں تو جنات اچھے برے ہر طرح کے یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ جو دعا ہم پڑھ کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی برکت سے ان کے ضرر سے، شرور سے بچ جاتا ہے، ان کے شر سے، ضرر سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، واش روم وغیرہ میں جانے کی دعا پڑھ کے جانی چاہیے۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے اور گھر کے دروازے بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کرنے کی برکت سے شیاطین وغیرہ اس گھر میں نہیں آتے۔ تو اب یہ ہے کہ بعض گھروں میں اثرات ہوتے ہیں، تو ان اثرات کی کاٹ کی جا سکتی ہے، اس کا روحانی علاج کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح شریر مخلوقات کے شر سے انسان بچ سکتا ہے۔ باقی کسی گھر کو یوں منحوس سمجھنا یہ غلط ہے۔